بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ عزیزان محترم، آج کا ہمارا پہلا سبق عقیدے کے متعلق ہے اور دوسرا سبق حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی احادیث طیبہ میں سے آپ حضرات کو، آپ بچوں کو 40 احادیث ہم پڑھائیں گے، ان میں سے یہ ایک پہلی حدیث انشاءاللہ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ عقیدے کے متعلق اور احادیث رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلق مختصر سی انشاءاللہ آپ کو وضاحت کریں گے۔ تو ہمارا پہلا سبق جو ہے نا وہ عقیدے کے متعلق ہے۔ عقیدہ عقد سے ہے۔ عقد کہتے ہیں کہ گرہ باندھنا، یعنی بلوچی زبان میں آپ کہہ دیجئے گرنچ بندھنا۔ گرنچ کوئی رسی وغیرہ ہوتی ہے یا کوئی کپڑا وغیرہ ہوتا ہے، اس پہ ہم کیا کرتے ہیں؟ گرہ باندھتے ہیں، اس سے وہ کیا ہوتا ہے؟ مضبوط ہوتا ہے۔ رسی کو ہم کیا کرتے ہیں؟ گرہ باندھتے ہیں، وہ رسی کیا ہوتی ہے؟ مضبوط ہوتی ہے، نہیں ہوتی ہے؟ مضبوط ہوتی ہے نا گرہ باندھنے سے، ٹھیک ہے۔ تو عقیدے کو کیا کہتے ہیں؟ عقیدہ کہتے ہیں کہ دین کے بارے میں ایک ایسی بات اپنے ذہن میں بٹھانا کہ اس کے خلاف انسان کرنے کے لیے تیار نہ ہو۔ دین کے بارے میں ایک ایسا مضبوط رائے اپنے ذہن میں بٹھانا کہ انسان اس کے خلاف عمل کرنے کے لیے اور اس کے خلاف کرنے کے لیے تیار نہ ہو۔ مثال کے طور پر ہم نے اپنے عقیدے میں یہ بات بتائی ہے کہ اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ اب کوئی بندہ لاکھ دلیل دے، لیکن ہمارے دل و دماغ میں یہ بات بیٹھ چکی ہے کہ اللہ ذات و صفات کے اعتبار سے ایک ہے، یعنی یہ عقیدہ بن گیا ہمارا۔ اس کے خلاف کرنے کے لیے اور اس کے خلاف عمل کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ عقیدہ کہتے ہیں۔ عقیدہ بہت ضروری ہے، عقیدہ بہت ضروری ہے۔ ایمان سے پہلے عقیدہ کا درست ہونا ضروری ہے۔ ایک بندے کا ایمان تو ہو لیکن اس کا نعوذ باللہ اس کی عقیدے کے اندر کوئی خرابی ہو۔ مثال کے طور پر اللہ کے بارے میں تو وہ اس بات کو جانتے ہیں اللہ اپنے ذات و صفات کے اعتبار سے ایک ہے، لیکن انبیاء علیہ السلام کے بارے میں وہ تذبذب کا شکار ہو، جیسے کہ وہ کہہ کہ حضور علیہ السلام، ہمارا عقیدہ ہے کہ حضور علیہ السلام آخری نبی ہے، اس کے بعد کسی نبی نے آنا نہیں ہے، لیکن وہ اس عقیدے کے خلاف اس کے ذہن میں یہ بات ہے کہ حضور علیہ السلام کے بعد نعوذ باللہ کوئی اور نبی بھی ہے۔ مثال کے طور پر قادیانی ہیں، وہ اللہ کو بھی مانتے ہیں، تمام انبیاء کو بھی مانتے ہیں، لیکن اس بات کو مانتے ہیں کہ اللہ کے بعد نبی ہے۔ کون ہے؟ غلام احمد قادیانی۔ تو اس وجہ سے عقیدے کی وجہ سے وہ کیا ہے؟ وہ اسلام سے خارج ہوتا ہے۔ یعنی عقیدہ بنانا، یعنی اسلام کے متعلق، دین کے متعلق ہمیں وہ عقیدہ اختیار کرنا چاہیے جو قرآن و سنت کے مطابق ہو، پھر جا کر ایمان ہمیں فائدہ دے گا۔ اگر خدا نخواستہ قرآن و سنت کے مطابق ہمارا عقیدہ درست نہیں ہے تو پھر ایمان ہمیں فائدہ نہیں دے گا، ٹھیک ہے نا؟ بات سمجھ میں آ رہی نہیں ہے؟ عقیدے کے متعلق پہلا ہم سوال پڑھیں گے عقیدے کے متعلق، ٹھیک ہے؟ تو عقیدہ کو آپ، عقیدے کے بارے میں آپ جان گئے کہ عقیدہ بہت ضروری ہے۔ عقیدہ کس سے ہے؟ عقیدہ گرہ باندھنے سے، یعنی اپنے دل و دماغ میں دین کے بارے میں ایک ایسا، دین کی ایک عمل کے بارے میں ایک ایسی بات کو اپنے دل و دماغ میں بیٹھنا کہ اس کے خلاف انسان کرنے کے لیے تیار نہ ہو، ٹھیک ہے؟ تو یہ عقیدے کے متعلق ہے۔ پہلا سوال کیا ہے؟ ہمارا مذہب دین اسلام ہمیں کیا سکھاتا ہے، ٹھیک ہے؟ دین یہ کل ہے، کل جانتے ہیں کہ دین کے اندر عیسائی بھی ایک دین ہے، یہودی بھی ایک دین ہے، ٹھیک ہے نا؟ وہ بھی دین ہے، ٹھیک ہے؟ اب کیا ہے ہمارا دین؟ کیا؟ اسلام ہے۔ ان الدین عند اللہ اسلام، اللہ کے نزدیک جو راستہ اللہ پاک نے ہمارے لیے جو ہے نا منتخب کیا ہے، یعنی آخری امت کے لیے، پوری انسانیت کے لیے، قیامت تک آنے والوں کے لیے، وہ کیا؟ اسلام ہے، ٹھیک ہے؟ اسلام کا مطلب کیا ہے؟ اپنے آپ کو اللہ اس کے رسول کے حوالے کرنا، جو اللہ اس کے رسول کا منشا ہے اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنا۔ اسلام، اللہ اس کا رسول یہ نہیں چاہتا کہ آپ 24 گھنٹے مصلی پر بیٹھے رہیں، نہیں، اسلام 24 گھنٹے کی زندگی میں ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ آپ تاجر ہیں، آپ کاشتکار ہیں، آپ مزدور ہیں، آپ ہے نا کیا کہتے ہیں فیکٹری کے مالک ہیں، ٹھیک ہے؟ یا آپ گھر میں بیٹھے ہیں، یا آپ بستر پر سو رہے ہیں، آپ کھانا کھا رہے ہیں، آپ نجی زندگی میں ہیں، یا آپ جو ہے نا اجتماعی زندگی میں ہیں،
تو کیا اسلام ہماری کیا کرتا ہے؟ رہنمائی کرتا ہے 24 گھنٹے کی زندگی. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہاں پر مذہب دین دو الفاظ کو بیان کیا گیا ہے. اب مذہب کسے کہتے ہیں؟ مثال کے طور پر ہم اہل سنت والجماعت ہے، ٹھیک ہے، ہمارا مذہب اسلام ہے، لیکن ہمارا کیا ہے؟ اہل سنت والجماعت کیا ہے؟ ہم کہلاتے ہیں. مثال کے طور پر کسی عمل کے بارے میں ہم کسی کی فتوے پر چلتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں مذہب. مثال کے طور پر مذہب کے اعتبار سے ہم کیا ہے؟ حنفی. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے فتووں کو ہم کیا کرتے ہیں؟ مانتے ہیں. ٹھیک ہے، اس حوالے سے ہمارا مذہب کیا ہو گیا؟ حنفی ہو گیا. لیکن کیا ہے؟ ہمارا تعلق اہل سنت والجماعت سے ہے، یعنی وہ لوگ جو سنت اور کیا ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی طریقے کے مطابق کیا ہے اپنی زندگی کو بسر کرتے گزارتے ہیں. ٹھیک ہے، دین اسلام ہے، لیکن جو ہے نا اس کے نیچے مذاہب ہے، اس کے نیچے کیا ہے؟ مذاہب ہے. مذاہب سے کیا مراد؟ کسی عمل میں اختلاف ہو جائے اور کوئی کسی عالم دین کا فتویٰ لے اور اس فتوے پر چلے، اس کو کہتے ہیں مذہب کہتے ہیں. ہم کیا ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے کیا ہے؟ اس کے فتوے پر چلتے ہیں. اس نے قرآن و سنت کی جو تشریح کی ہے وہ بالکل صحیح تشریح کی ہے، ہم ان تشریح کو کیا ہے؟ مانتے ہیں. بات سمجھ میں آ گئی یہاں تک نا؟ اب ٹھیک ہے، اسلام ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ کہ اللہ ایک ہے. یہ بنیادی بات ہے، اس کے بغیر کوئی نجات ہی نہیں ہے. اللہ ایک ہے، اپنی ذات کے اعتبار سے بھی ایک ہے. مثال کے طور پر یہاں پر موجود بہت سارے بچے ہیں. اب یہاں پر مثال کے طور پر یہ یوسف ہے، اب یہ ذات کے اعتبار سے ایک بندہ ہے نا، لیکن اس کے نام اور بھی بہت ہیں، اس نام کے بچے اور بھی بہت ہیں، لیکن کوئی یوسف تو بن سکتے اس جیسا نہیں ہے نا، ایک ہی ہے نا. تو اللہ ذات کے اعتبار سے بھی کیا ہے؟ ایک ہے، اور صفات کے اعتبار سے بھی ایک ہے. یعنی دنیا کے اندر جتنے بھی اللہ پاک کے محمود یعنی اچھے صفات ہیں وہ سارے کے سارے صفات میں اللہ جل شانہ ایک ہے. جیسے اللہ تعالیٰ کا ایک صفت خالق ہے، پیدا کرنے والا، اللہ کا ایک صفت رازق ہے، رزق دینے والا، اللہ کا ایک صفت حفیظ ہے، حفاظت کرنے والا، ٹھیک ہے، اللہ کا ایک صفت موت دینے والا. یہ کہ اللہ تعالیٰ صفات کے اعتبار سے بھی ایک ہے کہ اللہ ہی پیدا کرنے والا، اللہ کے سوا کوئی پیدا کر نہیں سکتا. بات سمجھ میں آ رہی نا؟ تو اللہ ایک ہے، ذات و صفات کے اعتبار سے ایک ہے. جب اللہ ایک ہے تو پھر کیا ہے؟ بندگی کے لائق بھی وہی ہے. بندگی کہتے ہیں عبادت، اللہ کی بات کو ماننا. اب ٹھیک ہے، اللہ کی بندگی ہم کیسے کریں بھی اللہ راضی ہوگا؟ ظاہر بات ہے ہمیں تو رہنمائی کی ضرورت ہے نا. ایک بندہ جب پیدا ہوتا ہے اس کا ماں باپ اس کو سکھاتا ہے یہ بیٹا اچھا ہے، یہ برا ہے، یہ آپ کا ماں ہے، یہ آپ کا باپ ہے، یہ آپ کا بھائی ہے، یہ آپ کی بہن ہے، یہ آپ کا چچا ہے، یہ آپ کی چچی ہے، یہ آپ کا ماموں ہے، یہ آپ کا ممانی ہے نا. یہ کون سکھاتا ہے؟ اس کے ماں باپ سکھاتے ہیں. تو ظاہر بات ہے انسان کو بھی رہنمائی کرنا چاہیے، یہ راستہ ٹھیک ہے، یہ راستہ غلط ہے، یہ کاروبار میں کر رہا ہوں، یہ کاروبار ٹھیک ہے، یہ کاروبار میں کر رہا ہوں، یہ کاروبار غلط ہے. ٹھیک ہے، یہ رویہ میرا ٹھیک ہے، یہ رویہ میرا غلط ہے، یہ اخلاق میرے اچھے، یہ اخلاق میرے برے ہیں. اس کے لیے بھی تو ہمیں رہنمائی چاہیے. اس کے لیے اللہ جل شانہ نے 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیہ السلام کو منتخب کا فرمایا. ان میں سے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے رسول. ہم تمام انبیاء علیہ السلام کو مانتے ہیں، تمام انبیاء علیہ السلام پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن کیا ہے؟ لیکن چلتے کس کی بات پر؟ حضور علیہ السلام کی بات پر. ٹھیک ہے، ان کا ادب، ان کا احترام یہ ضروری ہے. جس طریقے سے ہم اپنے نبی کا ادب احترام کرتے ہیں اس طریقے سے حضور علیہ السلام کے ادب احترام کریں. ٹھیک ہے، حضور علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں. رسول کیسے کہ اس کی تعریف بھی آگے آئے گی، آپ حضرات کو معلوم ہے. تو پھر اسلام ہمیں سکھاتا ہے اللہ ایک ہے، وہی بندگی کے لائق ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. ظاہر بات ہے کہ اللہ کے پیغام کو پہنچانے کے لیے اللہ کے وہ طریقہ، وہ طرز عمل جو اللہ کو پسند ہے، اس طرز عمل کو، اس بندگی کے طریقے کو، اس زندگی گزارنے کے طریقے کو ظاہر بات ہے کوئی بیان کرنے والا ہو کہ بھائی اللہ ان باتوں سے، اس کام سے، اس عبادات سے، اس تجارت سے، اس معاملات سے، اس اخلاق سے، اس رویے سے اللہ خوش ہوتا ہے نا. تو ظاہر بات اس کے بارے میں تو کوئی رہنمائی کرنے والا تو کیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے، اللہ پاک نے ان کو بڑی طاقت دی ہے. اللہ تعالیٰ نے جن کو اپنی پیغمبری کے لیے منتخب فرمایا ہے ان کو اللہ پاک نے بڑا طاقت دی ہے. یعنی عام انسانوں کے مقابل ان کو اللہ پاک نے بڑا طاقت دی ہے کہ وہ فرشتوں کی جو وحی ہے اس کو سنبھال سکے اور دوسرے امور ہیں. اللہ پاک نے ان اللہ اصطفیٰ، اللہ پاک نے ان کو چنا ہے. اللہ پاک نے جو ہے نا جتنے بھی انسان آج موجود ہیں، جتنے انسان دنیا سے گزر گئے، جتنے انسان دنیا میں آنے والے، تمام انسانوں میں انبیاء کو چنا ہے. انبیاء کو چنا ہے تاکہ وہ اس بوجھ کو اٹھا سکے. نبوت کا بوجھ کوئی معمولی بوجھ نہیں ہے.
اللہ پاک نے حضرت لقمان کو اختیار دیا کہ آپ حکمت لوگے یا نبوت دوگے، تو وہ سمجھ گئے اس بات کو، اگر میں نبوت دیتا تو اللہ کی مدد نہیں ہوتی، اگر حکمت ہے تو پھر اس میں اللہ کی مدد ہے، تو اس نے حکمت کو پسند کیا۔ کہتے ہیں کہ حکیم لقمان مشہور ہے نا، حکیم لقمان، آپ کا علاج حکیم لقمان کے پاس بھی نہیں ہے، لوگ کہتے ہیں۔ اور ٹھیک ہے، اب اسلام ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ اللہ اس کے رسول کی فرما برداری، ٹھیک ہے۔ اللہ اپنے نبی کے ذریعے سے ان کاموں کو، ان اعمال کو، ان اخلاق کو، اس معاشرت کے طریقے کو اللہ کے نبی کے ذریعے سے ہم تک پہنچایا، تاکہ اس کے ذریعے سے اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری۔ یہ نہیں ہے کہ ہم اللہ کی فرما برداری کریں گے، رسول کی فرما برداری نہیں کریں گے۔ اب اللہ کی فرما برداری کیا ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا نماز پڑھو، نماز کا طریقہ قرآن مجید میں کہیں بھی نہیں ہے۔ اب اس لیے کس نے سکھایا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نماز کا طریقہ سکھایا وہی ہم کر رہے ہیں، رسول اللہ کی فرما برداری ہے، لیکن کیا اللہ کی فرما برداری ہے؟ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ کیوں؟ رسول اپنے طرف سے کوئی بات نہیں کہتا، ان ہوا الا وحی یوحی، اس کو وحی کی جاتی ہے، اللہ کی طرف سے اس کو کیا ہے؟ اس کو رہنمائی ملتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اللہ کی طرف سے اس کو کیا ملتی ہے؟ رہنمائی ملتی ہے، اس کے ذریعے سے انسانوں کی رہنمائی کرتے ہیں کہ یہ طریقہ درست ہے، یہ طریقہ غلط ہے۔ اسلام ہمیں سکھاتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری، ٹھیک ہے۔ آخری کیا ہے؟ اچھے کام کرنے چاہیے اور برے کام سے اجتناب۔ اب ظاہر بات ہے دنیا کے اندر لوگ بہت سارے کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ دنیا کے اندر کوئی آدمی کیا کرتا ہے بھائی؟ بتا لیتا ہے، وہ غریبوں کی خدمت کر رہا ہے۔ بھائی کچھ لوگ ایسے ہیں دنیا کے اندر مشہور ہے، نام میں نہیں لیتا، وہ امینوں سے بتا لیتا تھا، یعنی منتری لیتا تھا، وہ کیا کرتا؟ غریبوں کو دیتا تھا۔ اب بظاہر تو نظر میں تو اچھا لگ رہا ہے نا، بھائی غریبوں کی خدمت کر رہا ہے نہیں کر رہا ہے، اچھا کام ہے نا، لیکن شریعت کہتے ہیں برا ہے کہ اللہ اس کے رسول کے حکم کے خلاف ہے، یہ اچھا کام نہیں۔ اب اچھا کام اور برا کام اس کے اندر تمیز کیسے پیدا ہو، وہ بھی ہمیں کیا اللہ اس کے رسول نے بتایا۔ یہ کام اچھا ہے، یہ کام برا ہے، یہ کام کرو گے تو اس سے کیا ہے؟ نجات ملے گی، یہ کام کرو گے تو اس سے کیا ہے؟ برائی۔ اچھے کام کے اچھے اثرات ہیں، ایک خوشبو ہے، آپ بلے جو ہے نا کسی کو نہ لگائیں، لیکن آپ اپنے بدن پر لگائیں، اس سے معاشرے کے اندر، کمرے کے اندر ایک بہترین قسم کی خوشبو پھیلے گی۔ اچھے کام کی مثال یہی ہے۔ اس طریقے سے اگر برا کام کریں گے، برا کام کی مثال کیا ہے؟ مثال کے طور پر کوئی پاخانہ وغیرہ ہم اپنے کمرے میں لے کے آئیں اور اس کو رکھ دیں، ایک کونے میں رکھا ہو، لیکن اس کے برے اثرات پورے کمرے میں کیا ہو جاتے ہیں؟ ہر کوئی آدمی کہتے ہیں یار یہاں پر بدبو آ رہی ہے، کوئی چیز رکھی ہوئی ہے، کوئی خراب چیز ہے، ایسا ہوتا نہیں ہوتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ تو یہ کیا ہے؟ اسلام کے متعلق ہمارا پہلا سبق ہے، ٹھیک ہے، کہ ہمارا مذہب دین اسلام ہمیں کیا سکھاتا ہے۔ امید ہے اللہ کی ذات سے آپ آزاد سمجھ گئے۔